اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ توبہ آیت نمبر 41-42 دو آیت ہے۔ آیت نمبر 41 انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انفروا نکلو، یعنی کہ نکلو گھر سے، جاؤ اللہ کی راہ میں آگے بڑھو۔ انفروا خفافا، خواہ ہلکے ہو کر، وثقالن یا بھاری ہو کر۔ ہلکے ہو کر نکلو کہ بھاری ہو کے نکلو، پر نکلو، اس لیے کہ یہ اپنی تبوک کے ایکسپیڈیشن تھی جس میں سب کے لیے عام اور خاص سب کے لیے اس کے اندر مطلب کال تھی کہ سب کو جانا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، خواہ مطلب ہلکے ہو کر اور بھاری ہو کر۔ اس کا مطلب جو ہے الگ الگ طرح سے، جیسے اگر ہلکے ہو کر یعنی کہ مطلب یا بھاری ہو کر کے، یعنی تمہارے اگر پاؤں بہت ہی ہلکے ہو گئے ہیں اور تم دوڑ کے جا رہے ہو، اور یا اتنے بھاری ہو گئے وزنی من بھر کے کہ تم ہل نہیں سک رہے جگہ پہ سے، کہ تمہارے کو جانا نہیں ہے، تو اب چاہے تم ہلکے ہو کر نکلو یا بھاری۔ پھر یہ کہ کسی کا دل جو ہے وہ دل ہلکا اور دل بھاری، یعنی کوئی ہلکے دل سے نکلے یا بھاری دل سے نکلے، پر نکلنا ہی ہے اس کو۔ پھر دوسرا کیا ہے، اور ایک کہ خواہ وہ ان لوگوں کے پاس مطلب سب اچھا ایکوپمنٹ ہے اور سب کچھ ہے، تو یعنی وہ لوگ بھاری ہو کے نکلیں گے، لیکن جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ہلکا ہو کے نکلے گا۔ تو خواہ ہلکے یا بھاری نکلو، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا، اور جہاد کرو، یعنی وہ اسٹرائیونگ، باموالکم، تمہارے مالوں کے ساتھ، کیونکہ مال تو خرچ کرنا پڑے گا اللہ کی راہ میں، تو جہاد کرو مالوں کے ساتھ اپنے، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی، اس لیے کہ جان تو ہتھیلی پہ رکھ کے جانا ہی پڑے گا، کہ جان جو ہے وہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے، ہاتھ پیر کٹ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر پورے کے پورے یعنی ختم ہی ہو سکتے ہیں، قتل ہو سکتے ہیں، شہید۔ وانفسکم یعنی کہ اپنی نفسوں کے ساتھ، تو یعنی اپنے مال، اپنی جان، وہ بھی لے کے نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ کی راہ میں خواہ ہلکے نکلو، بھاری نکلو، جیسے بھی نکلنا نکلو، لیکن اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے جانوں سے، اپنے مال، اپنی جانوں سے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ خیر ورڈ جو ہوتا ہے نا، اس کا میننگ بہت ہی عربی کے اندر بہت زیادہ ہے، جو ہم کوئی بھی لینگویج میں اس کو بیسٹ بولیں گے، ہم بولیں گے بہت اچھا ہے، وہ سب اس کا میننگ نہیں ہے۔ خیر تو بہت بڑی چیز ہے، اور وہ خیر تو وہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو ذالکم خیر لکم، تو یہی تمہارے لیے خیر ہے اس میں، اگر تم ایسا کرتے ہو تو۔ ان کنتم تعلمون، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے، اگر تمہیں علم ہوتا، اگر تمہیں نالج ہوتا، تعلمون تم جانتے، تو اگر تم جانتے تو تمہیں پتا چلتا کہ اس میں کتنی بڑی خیر ہے۔ Go you forth, whether equipped lightly or heavily, and strive and struggle with your goods and your persons in the cause of Allah. That is best for you if you but knew. اس کی نوٹ ہے 1306۔ whether equipped lightly or heavily، خواہ تم ہلکے ہو کے نکلو، تمہارے پاس ساز و سامان جو ہے وہ بہت کم ہے، تھوڑا ہے، نہیں ہے کسی کے پاس تو کچھ بھی، بیچارے غریب ہے، اور پھر کچھ بہت ہیوی ہے، جیسے ان کے پاس سب ہے، سب کچھ ہے،
تو خواہ ہلکے بھاری ہو کے نکلو، لیکن ٹو بی ٹیکن بوتھ لٹرلی اینڈ میٹافوریکلی، تو وہی ہے یعنی مطلب کہ یا تو تم اس کو لفظی طور پہ لفظاً سنو اور یا مطلب اس کو ویسا، اور یا پھر مثالی تمثیلی طور پہ. all were invited یعنی سب کے سب کو بلایا گیا. and they were to bring such resources as they had، اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، جو کچھ بھی وہ لے کے نکلو، وہ لے کر مطلب اپنے ساتھ نکلو، خواہ غریب ہو کہ امیر ہو. لائٹ آرمڈ اور ہیوی آرمڈ، خواہ تمہارے پاس اسلحہ جو ہے وہ نہیں ہے یا بہت ہی تھوڑا ہے، اور یا پھر بہت سارا ہے. آن فٹ اور ماؤنٹڈ، یا تم چل کے زمین پہ تم چل کے جا رہے ہو، سوچو اتنی دور ہے تبوک، کتنی دور ہے، اور مدینہ سے اور بالکل سمجھو کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دم بارڈر کے قریب. تو اب سوچو کہ یا تو یعنی تو پیروں کے اوپر چل کے نکلو اور یا پھر سواری. ایکسپیرینسڈ مین فار پوسٹ آف ڈینجر، یعنی تجربے کار لوگ جو ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ جیسے کیسے مطلب جو ڈینجر جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پر کیسے رکھوالی کرنا، کیا کرنا اور کیسے دیکھ بھال کرنا. اور را مین یعنی وہ جو ابھی جن کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، نئے آئے ہیں ابھی، فار ڈیوٹیز فار وچ they were fit، یعنی کہ ابھی مطلب وہ لوگ ایسے تھے کہ جو بھی ان کو مطلب ڈیوٹیز دے رہے وہ اس کے لیے وہ لوگ فٹ ہیں اور ابھی مطلب آئے نئے. all would and should help، سب کو چاہیے کہ وہ سب کے سب مدد کریں. even those who were too old or feeble، جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، to go could contribute، یعنی ان لوگ اگر نہیں جا سکتے کیونکہ بڑھاپا اور کمزوری کی وجہ سے، لیکن پھر ان کو کیا کرنا پڑے گا، could contribute such money or resources as they had. تو یا تو وہ لوگ مال سے مدد کریں یا ان کے پاس جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی ذریعے ہیں، ذرائع، اس کے ذریعے سے مدد کریں. لیکن یہ سب کے لیے تھا، ہر خاص اور عام سب کے لیے. آیت نمبر 42، لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولكن بعودت علیہم الشقۃ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسهم واللہ یعلم انہم لکاذبون. لو کان عرضا قریبا، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر لو کان اگر ہوتی، عرضا یعنی کہ کوئی ایسا مال یا کوئی چیز ملنے والی ہوتی، کوئی گین، کوئی فائدہ. تو لو کان عرضا قریبا، کہ اگر کوئی ایسا فائدہ ملنے والا ہوتا جو بہت قریب ہوتا، اتنی دور نہیں ہوتا تبوک کی طرح، تو یہ جو قریب اگر ہوتا، اللہ کہتا ہے دیکھو کہ اگر کوئی ایسا فائدہ، کوئی ایسا مطلب مال ملنے والا گین، تو وہ اگر قریب ہوتا، یعنی زیادہ سفر نہیں کرنے کا ہے. وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور سفر بھی اس کا بہت چھوٹا ہے، ایک دم چھوٹا سا، مارے فلانگ مارے پہنچ گئے. تو وہ سفراً قاصداً، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو مال ملیدہ ملنے والا ہو، اوپر سے سفر بھی چھوٹا ہو. تو اللہ کہتا ہے لَتَّبَعُوكَ، تو یہ یقیناً، لا لگانا، لا مینس سرٹینٹی کا لا ہے، تو لَتَّبَعُوكَ، تو یہ آپ کی اتباع کرتے، کا مینس یو، تو یہ آپ کی اتباع کرتے، یہ آپ کو فالو کرتے. یعنی اگر ان کو معلوم ہوتا کہ یہاں مال ملنے والا ہے، اوپر سے سفر بھی چھوٹا ہے، تو یہ آپ کی اتباع کرتے، آپ کو فالو کرتے. وَلَكِن بَعُودَتْ، لیکن یہ تو بہت دور ہے، بہت دور ہے. تو بعودت علیہم الشقۃ، تو ان کو اب یہ ہے کہ مطلب تو بہت دور بھی ہے، اور اب یہ ان کے لیے ایسا بن گیا جیسے کہ بہت ہی مطلب بھاری، بہت وزنی بن گیا ان کے لیے. وَسَيَحْلِفُونَ، تو اب یہ کیا کریں گے، تو یقیناً وہ
قسمیں کھائیں گے, قسمیں کھا کھا کے بولیں گے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, اللہ کی قسمیں کھا کھا کے, حلف اٹھا کے بولتے نا بندے کہ مطلب ہاں اللہ کی قسم, اللہ کی. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہیں گے, لَوْ اسْتَطَعْنَا, کاش اگر ہم استطاعت رکھتے, اگر ہم میں یہ استطاعت ہوتی, ہم اس کے لائق ہوتے, ہمارے اندر یعنی ہم ایبل ہوتے, لخرجنا, تو ضرور یقیناً, یعنی کہ لا پھر سے وہی ہے سرٹنٹی کا کہ یقیناً ہم تو آپ کے ساتھ ضرور نکلتے. تو لخرجنا معکم, آپ کے ساتھ, with you. یہلکون, اللہ بولتا ہے, اللہ کہتا ہے یہلکون انفسہم, ہلاک کر دیا ان لوگوں نے اپنی ہی جانوں کو. سوچو ابھی ان کے یہ الفاظ کو بول کے اللہ کہہ رہا ہے یہلکون انفسہم, ہلاک کر دیا انہوں نے, ڈسٹروائے کر دیا, انفسہم, ان کی جانوں کو. تو ہلاک کیسے ہوا؟ وہ لوگ تو جنگ پہ نہیں جا رہے, تو جنگ پہ تو جا کے ہلاک نہیں ہو رہے, تو پھر تو یہ ہلاک ہونا کون سا ہے پھر؟ ایک تو سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر تم ایسے جھوٹے بہانے کر رہے ہو اللہ کی راہ میں جانے کے لیے, تو اب جو تم ہلاک ہو رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو جاؤ گے, یعنی کہ وہ جہنم ہے جس میں سول یعنی کہ نفس جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی, کیونکہ نہ تو اس کو موت آئے گی, بار بار وہی کی وہی سزا بھگتے گی. پھر دوسری یہ بھی تو بات ہے کہ سوچو کہ اگر انسان سب لوگ بہت سارے بہانے کرے اور نہ جائیں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو جب بہت سارے لوگ اپنی جان بچا رہے اور سوچ رہے چھوڑو نا ہم کیوں جائیں, جا رہے نا دوسرے لوگ, ہم تو بچ کے رہے نا گھر میں, تو ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں نے یہی مطلب حربہ جو ہے استعمال کیا اور سب نے یہی کیا کہ یہ بہانے بازی کرو اور چالاکی سے اپنا مت جاؤ جنگ پہ. تو کیا ہوگا؟ کیا دشمن جو ہے وہ جیت نہیں جائے گا؟ کیا وہ حاوی نہیں ہو جائے گا؟ اور وہ جب جیت جائے گا تو وہ تمہارے ملک میں داخل ہو جائے گا, تمہارے ایریے میں داخل ہو جائے گا. جب وہ داخل ہو جائے گا تو اب تم بھی نہیں بچو گے, تمہارا گھر بھی نہیں بچے گا, تمہارے بیوی بچے کچھ بھی نہیں بچیں گے, اس لیے کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دیں گے. جو ان کو کرنا ہے کریں گے, آگ لگا دیں گے یا اس کو پورا کے پورا ختم کر دیں گے. تو پھر تب کیسے بچو؟ تو ہلاک نہیں ہوا کیا تم نے؟ تو یہ بہت ساری, یعنی ایک ہی بات میں بہت ساری بات ہوتی ہے قرآن کی. یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون. واللہ یعلم, اللہ جانتا ہے, انہم یقیناً, انا, یہ انا وہی ہے جو تاکید کا انا, یعنی کہ مطلب انا یقیناً, انہم یقیناً وہ یہ لوگ ہیں, انہم لکاذبون, اور پھر لا بھی لگ گیا انا بھی لگ گیا, تو یعنی ابھی دو سرٹنٹی کی بات آ گئی یہاں پہ کہ یقیناً بالکل یہ لوگ ہے ہی جھوٹے, لکاذبون. If there had been immediate gain in sight and the journey easy, they would all without doubt have followed thee. But the distance was long and weighed on them. They would indeed swear by Allah, if we only could, we should certainly have come out with you. They would destroy their own souls. For Allah does know that they are certainly lying. یہاں پر چھٹا رکوع ختم ہو رہا ہے, یعنی کہ آیت نمبر 42 جو ہے وہاں پر چھٹا رکوع جو ہے سیکشن ختم ہو رہا ہے. یہاں اس کی جو نوٹس ہے, ایک نوٹ سوری, 1307, the arts and excuses of the hypocrites are here exposed. یعنی منافق لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان کے اندر ایک آرٹ ہوتا ہے. ان کو آرٹ یعنی کیا ہے؟ ان کا ہنر. بڑے ہنر مند ہوتے ہیں بھائی وہ, اس لیے کہ ان کے ایکسکیوز کرنے کا, بہانے بازی کیسے کرنا, اس کا ہنر ان کو آتا ہے.
تو وہ منافق لوگ جس کا یعنی ان کو بہت اچھا آتا تھا کہ ہم کیسے بہانے کر کے اپنے آپ کو اس جنگ سے بچائے، اس دور کے سفر سے بچائے کہ اتنی ہیٹ باپ رے، اور پھر اوپر سے ہمارا سارا فروٹ بھی یہاں پر ضائع ہو جائے گا، اور پھر ہم اتنی تکلیف کیوں سہیں۔ تو اب ان کو یہ ہنر تھا ان کے پاس کہ ہم کیسے اس سے بچیں۔ وہ اللہ نے ان کا کھلا کر دیا منافق لوگوں کا، کہ ان کے اندر جو بھی یہ بہانے بازی چھپ چھپ کے کر رہے تھے وہ تمام اوپن ہو گئی۔ If there had been booty in sight، اگر وہاں پہ کہیں مال غنیمت ہوتا، اور an easy walk over، یا پھر بڑے اچھے جلدی پھلانگ مار مار کے پہنچ جاتے، they would have come، یہ ضرور آتے۔ اللہ نے تو آیت میں بول دیا، یعنی کیا کیا، ان کا بھانڈا فاش کر دیا نا، ان کا جو چھپے ہوئے جو ان کے جو بہانے بازیاں ہیں وہ پوری راز فاش ہو گئے۔ All their oaths are false، ان کی تمام قسمیں جھوٹی ہیں۔ And in taking the false oaths they are destroying their spiritual life۔ جھوٹی اللہ کی قسمیں کھا کے، اس کا مطلب ایک تو اللہ کی جھوٹی قسمیں کھانے کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنے جھوٹ پہ اللہ کو گواہ بنا رہے ہو، یعنی تم انسان کو گواہ بناؤ تو ہی اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ پر، اب تم اپنے جھوٹ پر اللہ کو گواہ بنا رہے ہو، یہ تو اور بھی بڑا جھوٹ ہے۔ تو کیسے بچو گے؟ تمہاری روحانی زندگی جو ہے وہی برباد ہو گئی۔ Indeed, the backslider are jeopardizing their own physical lives in hanging back، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو پیچھے ہٹ کے اپنی ہی زندگی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ If the enemy succeeded، سمجھو کہ دشمن نے کامیاب ہو گیا، they would all suffer، سب کو بھگتنا پڑے گا۔ پھر تو کیا دشمن چھوڑیں گے؟ کوئی نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ وجہ ہے جو اللہ کی جو آیت ہے یہاں پر، اس میں یہی ساری باتیں ان کے بارے میں کہا گئی۔ یہ منافقت ان کی، یہ منافق لوگ ہیں جن کی یہ سب باتیں اللہ نے ان کے ساری باتوں کو فاش کر دیا، اوپن پبلک کو، یعنی سب دنیا میں جب تک رہتی دنیا تک کا سب لوگ یہ چیز پڑھیں گے، اور آج کی دنیا میں جو ایسے منافق لوگ ہوں گے تو وہ بھی تو ظاہر ہو جائیں گے نا پھر۔